اہل محبت آزمائے بھی جاتے ہیں۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی کہ جن کے پاس رزق کی فراقی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، یہاں تک کہ بیوی اپنی خاوند کی خدمت خوب کرا کرتی تھی اور انہیں خوش بھی رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات خاوند سو چکا تھا اور بیوی پانی کا پیالہ لے کر آدھی رات تک اس کے پاس کھڑی رہی، یہاں تک کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا، میں بہت خوش ہوں یہ دیکھ کر کہ تم پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی، آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں؟ جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، پھر آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو صحابی پریشان ہو گئے کہ اتنی خوبصورت، خوب سیرت، خدمت گزار، وفادار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ اب وہ صحابی پوچھنے لگے، کیا مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ کوئی آپ کی امیدوں کو توڑا ہے؟ کوئی آپ کی بات پوری نہیں کی؟ بیوی کہنے لگی، ایسا نہیں ہے۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ اب خاوند کہنے لگے، تو پھر آپ مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہیں؟ اس کے جواب میں بیوی کہنے لگی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیں۔ وہ صحابی حیران ہو گئے کہ قول بھی دے بیٹھا ہوں، اب کیا کروں؟ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی کہ چلو جلدی چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑ کر خاوند کی چوٹ پر پٹی باندھی، اس کے بعد اپنے خاوند کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہ آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب سمجھ پایا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ پہلے گھر تشریف لے چلیں، اس کے بعد میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ اب جب میاں بیوی دونوں گھر پہنچے تو بیوی کہنے لگی کہ آپ نے مجھے چند دنوں پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح پانی اونچائیوں سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ یہ حدیث سن کر میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے آپ کے گھر کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات تو سچی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو، میرے خاوند سے میرا پروردگار راضی نہ ہو۔ اب اس بندے کی میں کیا ہی خدمت کروں گی جس سے میرا رب راضی نہ ہو؟ اس لیے جب آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ شاعر کہتا ہے، ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔